وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا ہے اور بس کوئی بھی نہیں پڑھا. اب ایک بار مزید کوشش کر. اب تک تو نہیں گئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چلے ایک بار پڑھنا، بخل سے کام نہیں لینا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی کہ جو منہ میں زبان ہے نا، اس کا مقصد ہی ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو بخل سے کام آپ نے نہیں لینا. ایک بار جی. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش. اب آپ نے خود بتانا ہے کہ جو پہلی اور دوسری بار پڑھا ہے اور جو اب پڑھا ہے، فرق ہے نا اس میں؟ بہت زیادہ فرق ہے. بس میں اتنی گزارش کروں گا کہ جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا تو پھر اس دن اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جس دن آپ اسی طرح رہیں گے تو پھر حالات بھی اسی طرح ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ پکی بات. جتنی دیر تک آپ اسی طرح رہیں گے نا کہ کہنا پڑے، تو حالات بھی اسی طرح ہی رہیں گے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. آپ کی اور میری معیشت نیچے سے نہیں اوپر سے تنگ ہوئی ہے. آپ کی اور میری معیشت اوپر سے تنگ ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. اس لیے جتنی دیر تک یہی حالات رہیں گے کہ حضرت آپ کو کہنا پڑا اچھے دن ہیں، اور جس دن حضرت یہ حالات ہو گئے کہ بس جی خطیب صاحب نے صلو علیہ وسلموا تسلیما ختم کیا اور حال گونج اٹھا حضرت درود پاک سے، پھر دیکھو اچھے دن کیسے آتے ہیں. اس لیے بیٹا کوشش کرو کہ یہ بھائی خشبو والے ہو تنوں دوئیں 1000 روپیہ میرے لو پر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹا 1000 میرے لو دوئیں بہ جاؤ پتر. میں کوئی گل کرنا آیا تھی نواں جڑی میں خشبو دینا ہے مینوں دین دیو خشبو. یہ جاتے ہو بیٹا مجھ سے 1000 آپ مجھے سننے آئے ہیں کہ ان کو دیکھنے آئے ہیں؟ تو پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ کرم تو جو کر دینے پہ سب کی توجہ حضرت جو کریں. اگر ان کو دیکھنا ہے تو میں بند کر دیتا ہوں گفتگو. دیکھو بہ کہنا وغیرہ اس طرح نہیں کرتے. توجہ کرو تو کسی. اب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں سارے انہوں نے دینا. اس لیے بھائی ساؤنڈ والے پتر تو جتنی ایکو کھولیں گا کام اتنا خراب ہوئے گا. مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے ان کاموں سے. سادی آواز دو مجھے. نہ میں نے کوئی ٹپا پڑھنا ہے نہ میں نے بیٹا کو مائیا پڑھنا ہے. سادی آواز دینی ہے بس آپ نے مجھے. اب جتنا آواز کو کھولو گے مجھے اتنی آواز آ رہی ہوگی اور مجھ سے گفتگو نہیں ہو پائے گی. سادی سی آواز دیں آپ مجھے بس. ٹھیک ہے پتر؟ جب یہ دن آ جائیں کہ آپ کو اب دیکھیں نا صبح ناشتہ ماشاءاللہ سب نے کیا. اسپیکر سے مولوی صاحب نے تو نہیں کیا کر لو ناشتہ یاد ہے سب کو، لیکن ادھر کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جس دن کہنا نہ پڑا تو پھر اس دن اچھے دن بھی نہیں تو اچھے دن نہیں ہیں. میں حضرت کوئی میں صرف آپ کی تربیت کے نہیں نام دے، باقی مجھے جی ذاتی طور پہ دونوں سے کوئی غرض نہیں ہے حضرت. دونوں اپنے اپنے فعل کا جواب دیں گے. اسپیشلی جو نوجوان بیٹھے ہیں پتر اسد عمر چھوڑ کے نا کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ کہ وہ ماہر معاشیات ہو اور وہ ہماری معیشت کو ٹھیک کر دے. کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. بھائی جس کی بند ادھر سے ہوئی ہو اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ آپ کو سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ ادھر. ان دونوں کے علاوہ کوئی اور لے آؤ ادھر. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہوگا وہی جو قرآن نے کہا ہے. آپ کی اور میری اتھو بند ہوئی ہے پتر. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور ہم موڑ چکے ہیں بیٹا. ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. نہیں ٹائم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے نہیں ہے.
اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی بزم سچتی ہے، موقع ملتا ہے، احباب ادھر بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ بھائی مسجد میں اور آنے کا مقصد کیا؟ کو بعد میں کوئی کبڈی ہونی ہے یا کوئی مسجد میں کوئی گھوڑے دوڑائے جائیں گے؟ آئے پتر تھے اسے کام لیں، پھر آپ کا شرمانا میری سمجھ سے باہر ہے، یا آپ شرما رہے ہو یا میں پتہ نہیں اس کو کیا نام دوں، کیا ہے یہ میری سمجھ سے۔ حالہ حدیث پاک میں ہے کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ لاؤ بیٹا وہ دیوانگیاں، اس کے بغیر نہیں بات بنیں گی۔ ہاں اسی سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ اور میں ٹھیک ہو جائیں گے سارا کچھ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ اور میں ٹھیک ہوں گے آٹومیٹک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس دن حضرت جی یہ بہت رش ہے، شاید آپ کو خوشی ہو رہی ہو، انتظامیہ خوش ہو، مجھے حضرت جی رتی بھی خوشی کوئی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سارا رش نفل کے لیے۔ خوشی اس دن ہوگی جس دن حضرت جی فجر میں بھی اتنا ہی رش ہوگا۔ مجھے اپنی خوشی ہو، میں نے اسے بہت بہت بڑے مجمع دیکھے ہیں، لیکن جب باری عشاء کی آتی ہے حضرت ایک صف نہیں بنتی ہے۔ جب عشاء کی باری آتی ہے ایک صف نہیں بنتی ہے۔ یہ نفل ہے سارا، آپ نفل کے لیے آئے ہیں۔ مزہ تب تھا کہ حضرت جی عصر میں بھی اتنا ہی رش ہوتا ہے، مزہ تب تھا کہ ظہر میں بھی اتنا۔ مجھے نہیں اب خوشی ہوتی کوئی، میں تو چلو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں جو بڑوں نے لگا رکھی، کیوں خوشی والی دکھ ہوتا ہے، بلکہ یار نفل کے لیے اتنا رش ہے اور فرض کے لیے کوئی رش۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پتر یہ سنیوں اپنی محفل میں لاؤ کہ جیسے ہی صلو علیہ وسلم 2 بار پڑھنا، لیکن کم از کم 2 بار تو پڑھو نا یار۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کو شرم آتی ہے تو کبھی یہ بھی دور تھا کہ جب کہنے والے کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ آج بھائی شرم آتی ہے لوگوں کو۔ میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت کا معمول تھا کہ آپ سردیوں میں جمعے کے بعد خانقاہ میں نہیں جاتے تھے، آپ عصر کی نماز پڑھ کے جاتے، کیونکہ سردیوں میں تھوڑی دیر بعد عصر ہے حضرت جمعے کے۔ مجھے یاد ہے حضرت ہم بیٹھے تھے تو یہ نوجوان ہی بیٹھے، حضرت نے ایک نوجوان کو کہا بھائی کہا کیا زانتے آنکھ اٹھ کے، بتا کیا کہتا ہے کہ حضرت مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کسی بے شرم نو عالم کو انہوں کہنے ہیں، کیونکہ آپ کو تو شرم آتی ہے، پھر جو دے رہے ہیں وہ پھر بے شرم ہوئے حضرت۔ کاہی کی شرم بھائی؟ اور میں کہتا ہوں بھائی بزرگوں نے اتنا کچھ عطا کیا، لیکن جو ہیرے، جو جواہر پارے، جو لال، جو موتی ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہمارا بزرگوں سے صرف تعلق رہ گیا عرس تک، کوئی غلاف لایا، کوئی دیگ لایا تو کوئی ٹول لایا، باقی حضرت ہم نے ہمارا وہ جو کشف المحجوب والے داتا صاحب ہیں ان سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارا داتا صاحب سے بس صدر جی پھولوں کا ہی تعلق ہے۔ اور بھائی جب تک سر سبز رہیں گے وہ تسبیح کرتے رہیں، لیکن تیرے پھولوں سے پتر اتنی خوشی نہیں داتا صاحب کو ہونی جتنی خوشی داتا صاحب کو اس بات پہ ہونی تھی کہ تو 5 نمازیں پوری کر کے جاتا ادھر ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں پتر، آپ جماعت علی شاہ صاحب کے مزار پہ جائیں، اتنے لکھے آتا ہے جان جاتی ہے تو جائے نماز۔ اب جو بے نماز جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے مزار پہ جاتا ہوگا تو مزار میں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ میں نے مزار کے اوپر لکھوا رکھا ہے جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے، اس کو شرم ہی نہیں آئی بے نماز ہو کے میرے مزار پہ آ گئے۔ آپ جب نماز نہیں پڑھ کے داتا صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا حضرت اندر حضرت کی کیا کیفیت ہے، وہ تو کوئی صاحب کشف دیکھے نا حضرت۔ ہم جناب ایمی پوسٹیں لگائے پھرتے ہیں جو داتا صاحب حاضری، تو پوچھے ہاں جا کے داتا صاحب نے بھی کہ انہوں نے تیری حاضری قبول بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ یہ مقصد ہی یہ ہے حضرت، اور مقصد کوئی نہیں پتہ۔
بہت کچھ بزرگوں نے دی. میں کہتا ہوں دیکھو اس سے زیادہ اب کسی نے کیا سمجھانا ہے حضرت, پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آئی ہے. کیا کہا؟ دل یاد لئی بنایا ہے. اس سے زیادہ اب سادہ کوئی کیا کرے آپ کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور میں حضرت میں شاید ان پاکوں کو دیکھنا, کل میری معافی, میں نے تو حضرت یہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھوائی. ایک مجھے سوٹ گفٹ آیا تھا تو جیب ہی کوئی نہیں. میں ایک بزرگوں کو دیکھا تو وہ جیب نہیں تھی ادھر کوئی بھی نا, پیسے ادھر رکھتے تھے. تو میں نے ایک دن عرض کی حضور اتھے کیوں نہیں جیب لگوائی؟ فرمان لگے نہیں تانی اتھے جیب لوائی پھر پیسے بھی ہو سکتا رکھاں تو پیسیاں نو دل دے انے کول نہیں رکھی دا کہ دل نو پیسیاں نہ پیار نہ ہو جائے, پیار ہونا نہیں کرنا ہے. ایسے کہ دل میں اور کوئی رہے نہ, دل صرف ان کے لیے. حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا نا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضرت یہ دل ان کے لیے بیٹا. پتہ نہیں ہم نے یہ دل کس کس کو دے رکھا ہے حضرت جی, کتے کتے ونڈے ہیں یہ دل. حضرت ناروال بھی ونڈا ہے, فضرور بھی ونڈا ہے. تو یہ دل ان کے لیے میرے بچے, جس دل میں ان کو رکھو بتا. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ میرے مولا مرتضیٰ, میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام مکہ پاک میں نہیں تھے. حضرت آپ تشریف لائے, حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی. آپ مبارک دینے گئے اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس بھی انداز سے محبوب نے مبارک دی تو آگے سے عرض کرتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کے آنے کی, لیکن ایک غم بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے, کیونکہ لکھا ہے حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. آپ نے فرمایا میری گود میں دو. وہ لکھا ہے جیسے آپ نے اپنی گود میں لیا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. حضرت ہیں یہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھیں کھولنی تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب کو دیکھا. حضرت ہیں یہ آپ کا شرف ہے کہ حضرت علی نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے جس روح مبارک کو دیکھا وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا روح انور تھا. حضرت وہ لکھا ہے وقت گزر گیا, ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے, تو اس کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں. میں یہ کسی کو دیکھنا نہیں, اور میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے. اور پھر آگے پتہ کیا لکھا ہے, حضرت علی خود فرماتے ہیں پھر جس دن سے میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو دیکھا, فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو دیکھا, فرماتے پھر اپنی آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کبھی ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا ہے. علی ان آنکھوں سے اب ان کو دیکھ کے کیا دیکھنا ہے, اپنی شرمگاہ بھی نہیں کبھی دیکھی ہے. آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ اب ان آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا ہے. اب کچھ ایسا قدر تو پتر انہوں نے کی نا, ہم تو نعرے نورے مار کے چلے گئے. ہم تو نعرے نورے مار کے, قدر تو انہوں نے کیا, ہم تو بے قدرے لوگ ہیں. میاں صاحب نے ہمیں تو نہیں رو کے کہا قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. چلو میں ایک بات کروں, غصہ تو نہیں کرو گے؟ ویخ لئیو کر جانا تھی, کر دیں پہلے وعدہ کرو غصہ نہیں کرو گے. چلو میں کرتا ہوں بات آپ کی اصلاح کے لیے. اب دیکھو نا پتر, ذرا ہماری بے قدری دیکھنا, ذرا ہماری ذرا بے قدری دیکھنا ذرا جی. اچھا حضرت جب شادی کا کارڈ رہتا ہے تو شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا. اگر آپ پرانے بھی پہن جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں. ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, پینٹ کوٹ پہن کے آنا, نہا کے آنا, شیو کروا کے آنا, یا خط بنوا کے آنا, حجامت کر بنوا کے آنا, کچھ نہیں لکھا ہوتا. نیا جوتا پہن کے آنا, نیا نہیں ہے تو پرانا پالش کر کے, کچھ نہیں لکھا ہوتا. لیکن ہم سب کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا, لیکن سب کچھ کر کے
لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد میں آنا، جب ذکر حسین کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. اے قدر کیتی ہے پتر اسی ہونا واسطے سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے ہو. میں پتر اتنی گرمی میں خوشامد تو کرنے آیا کوئی نہیں، تو نہ میں آپ سے کوئی پیسے یا ویلے لینے آیا ہوں، میں تو درد لے کے آیا ہوں. نوجوانوں سے میں یہ قدر کی ہے پتر ہم نے کہ اسی انہوں واسطے گئے. اچھا میں اس سے بھی زیادہ آپ کو دکھ والی ایک بات سنانے لگا ہوں، اللہ پتہ نہیں سنانی چاہیے لیکن دکھ ہے جی، میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. سکھ فلمیں بنا رہے ہیں جی، نہ دیکھی ہے نہ اللہ کبھی ہمیں دکھائے. حضرت بچے سکھوں نے فلمیں شروع کی ہیں حضرت، وہ تو اس میں کیا ہے، سکھوں کی فلموں میں حضرت جو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہے ہیں نا، اللہ ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے، کیونکہ اس نے کبھی دلہن کے ادھر ہیروئن کے ادھر ناچنا ہے، کبھی اس نے ہیروئن کے ادھر ناچنا ہے. اس نے حضرت کبھی بال ایسے کرنے ہیں، کبھی اس نے بال ایسے کرنے ہیں جی، ننگے سر تو. لیکن کیا ہے فلم میں بھی وہ اپنے بابے کی پاگ سر پہ رکھ کے آ رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہ گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں فلمیں جائز ہیں یا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ہیروئن کے ساتھ ناچنا جائز ہے، نہیں. کچھ اس کو پتہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میرے گرو کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، غلط کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گرو کی پگ سر پہ رکھ کے آ رہا ہے. انہوں نے فلم بھی گرو کی پگ نہیں چھڈی، رسی مسجدوں میں بھی چڑھ چڑی ہے. قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. اور میں حضرت صاحب جذباتی سا بندہ ہوں تھوڑا نا، ویسے تو میں بہت کٹ نکاح بیاہ تے جانا بہت کم، لیکن یہ نہیں کہ میں جاتا ہی نہیں ہے کوئی بھی. ہر خاندان ایک بہت بڑا سسرال ہے، ددیال ہے، ننیال ہے، جانا بھی پڑتا ہے، نکاح کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. تو میں جب کبھی نکاح پڑھانے جاؤں نا تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ شیروانی اور کلے کا ٹرینڈ ہے، دلہے پگ شگ باندھتے ہیں. چلو جس طرح بھی آئے اپنے طریقے پہ تو آئے نا حضرت جی. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تربیت کے نظریے سے میں نا وہ دولہے کو کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہا تیرے تے پرچہ ہو گیا ہے. وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے حضرت میری جان جی پرچہ کس طرح کتنے ہو گیا میرے تو، میں تو کیتا ہی کک نہیں. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہویا، کتے اور تیرے تے پرچہ کٹیا گیا ہے. حضرت کیا ہوا؟ میں نے کہا آج تو نے سر پہ یہ کلہ یا پگ رکھی ہوئی ہے نا؟ ہاں جی رکھی ہے. میں نے کہا حضرت کو آئین پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ بھائی جڑا پگ سر تے نہیں رکھ کے آئے گا ووٹی وہ دن نہیں ٹوری جائے گی؟ نہیں حضرت ویسے ہی میں نے وہ فیشن ہے میں نے وہ کی، میں بس یہی تیرے تے پرچہ ہوا. اب جب بروز قیامت تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو تینوں اللہ نے پوچھنا ہی، دس وہی لاڑیا ووٹی لین گیا ہیں تو سر تے پگ رکھ لی سی، کدی ساڑے سونے نے بھی رکھی سی. پتر یہ ساری باتیں ہونی ہیں اس دن، جو ہم کر رہے ہیں نا سب باتیں ہونی ہیں اس دن. دس کیوں نہیں رکھی ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ چیک کرو اس کا سارا نامہ اعمال، جب سے یہ بالغ ہوا اور مرنے سے پہلے جو آخری جمعہ اس نے پڑھا چیک کرو کسی جمعے میں بندی ہے. اللہ تو معاف کرنے والے ہیں نا جی. نہیں جی ننگے سیری. 12 ربیع الاول چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی دے بنی ہوئے، نہیں جی ننگے سیری. 10 محرم چیک کرو، نہیں جی ننگے سیری. شب برات ویکھو، نہیں جی ننگے سیری آیا. شب معراج چیک کرو، نہیں جی ننگے سیری. 2 عیداں ویکھ لو، نہیں جی ننگے سیری. سٹیمی ویکھ لو، نہیں جی ننگے سیری. پھر کیا وہ بندیا ووٹی نہیں بن لئی ساڈے یار لی کدی بھی نہیں بننی ہے. قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. اس لیے پتر نہ کرو اس طرح، اپنے طریقے پہ واپس آؤ. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر آج تو بات کدی ننگے سیر نہ آئی ہوا ہے. آپ اب میں چلو کوئی زیادہ سخت جملے نہیں بولوں گا،
میں چلو مثال دے دیتا ہوں، منو کسی نے کسی کام تو موڑیا ہوئے یا کام نہیں کرنا تو میں وہی کام کر کے وہ سامنے ہی آ کے بہ جاؤں. انہیں موڑیا ہے. حضرت جی صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے کہ کو 2 صحابی نہ کسی سفر پہ نکلے اور رستے میں حضرت ایک ندی تھی نہ پل تھے بچو لنگ کے جانا سی. حضرت وہ لکھا جی ایک گزر گئے اور دوسرے اسی جانب نا وہ کسی سوچ میں گم کھڑے تھے. اب جو گزر گئے نا انہوں نے گزر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے جب دیکھا تو وہ اسی کنارے کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں تو انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی گھبراؤ نہ، پانی گہرا نہیں، آ جاؤ. تو آگے سے کہتے ہیں بھائی مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آ نہیں رہے. انہوں نے کہا میں ایک دن نبی علیہ السلام کی نوکری میں اس ندی سے گزرا تھا، آج کھڑا صرف یہ سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے پہلے دایاں پاؤں مبارک رکھا تھا کہ بایاں رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. قدر پتر نہ چھڑ، جتنے نوجوان پتر نہ چھڑو اس طرح کرو کبھی. آج کے بعد بیٹا سونی میں چلو یہ نہیں آپ اس پہ، لیکن یہ نہیں اس کے بغیر آج کے بعد دیکھو نا پتر، اللہ مجھے معاف کرے میں کہیں بڑا بول کے پکڑا نہ جاؤں. پتر میرا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے. اللہ یہ بچے گواہ ہیں، میں نے آ کے پہلے ٹیبلٹ لی ہے، میرے سر میں اتنی درد ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے لیکن میں نے پھر بھی سر پہ باندھ رکھی ہے. میں آپ کو پاگل نہ